بولنا میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولنا میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولو بیٹا جان لگا کر، حیدر 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 حیدر. بولو بیٹا جان لگا کر، حیدر 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 حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نقوی اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام لائف کے اندر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہمارا کرنٹ افیئرس کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر بہت سارے مہمان شامل رہیں گے انشاءاللہ. اور لیٹر آن ان دا پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان سے بھی ایک مہمان کو آن ایئر ہمارے ساتھ شامل کریں. سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ جناب ساجد زیدی صاحب. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پرویز نقوی صاحب، جو کہ پاکستان کی وزٹ کے بعد ہیوسٹن واپس آئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی ایکسپرٹیز اور ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی وابڈا کے اندر رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اون شاہ صاحب موجود ہیں یہاں پہ، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی تشریف لائے. اور جناب محمد علی جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرائیویٹائزیشن. اسپیشلی وی گونا ٹاک اباؤٹ وابڈا کی جو پرائیویٹائزیشن جو کرنے کا ایشو چل رہا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے پرائیویٹائز کرنے کے لیے، اور جو وہاں کی لوکل یونینز ہیں وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اور اس حوالے سے جن مہمان کو ہم پاکستان سے آن ایئر لیں گے ان کا نام ہے جناب سید ساجد کاظمی صاحب. انشاءاللہ ہم کنٹرول روم کو ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو بھی جلد از جلد کال کر کے ان کو بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل کریں، تاکہ ہم ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جان سکیں کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیوں اس چیز کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائز کیوں نہیں کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں بات کروں گا جناب اون شاہ صاحب سے کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ واٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ. پرائیویٹائزیشن کی بات کیوں کی جا رہی ہے، اور ہاؤ ہی thinks about it or feels about it. جی اون شاہ صاحب. جی، پرائیویٹائزیشن ساری دنیا میں ہوئی ہے، اور جہاں بھی فری اکانومیز ہیں وہاں پہ یہ کانسیپٹ اب نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ بزنس کے میں دخل دے. دخل دینے سے مراد ہے کہ بزنس رن کرے. صحیح. اور پرائیویٹ انٹرپرینورز جو ہیں وہ ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہ بزنس رن کریں تاکہ بزنس پروفیٹیبل ہو اور مارکیٹ میں کمپٹیشن ہو، اور اس کی وجہ سے کنزیومر کو فائدہ پہنچے. تو یہ ساری دنیا میں یعنی جو کنٹرولڈ اکانومیز تھیں جیسے چائنا ہے یا رشیا ہے، جہاں پہ مکمل حکومتی کنٹرول تھا اس کے اوپر، اکانومی کے اوپر، وہاں پہ بھی اب اوپننیس آئی ہے، وہاں پہ بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. چائنا نے پچھلے 10 سال کے اندر ہزاروں کمپنیز جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا ہے، اور اس کا بیسک گول یہ ہے کہ پرائیویٹائز ہونے سے کمپٹیشن بڑھے اور کنزیومر کو فائدہ پہنچے. یہ ہے آئیڈیا پرائیویٹائز ہونے کے پیچھے. اب پاکستان کے اندر جو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے اس میں ایک چیز جو سب سے بڑی مسنگ ہوتی ہے وہ ہے میرے بھائی کنزیومر. وہاں پہ پرائیویٹائزیشن اس لیے نہیں کی جاتی کہ کنزیومر کو فائدہ پہنچے یا ایک عام عوام جو ہے اسے فائدہ پہنچے. وہاں پرائیویٹائزیشن کا واسطہ جو ہے وہ ہے ایک سرٹن گروپ آف پیپل جو ہیں، جو ایک ایلیٹ ہمارا طبقہ ہے، اس کو کس طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے. اس وجہ سے ہماری پرائیویٹائزیشن جو پاکستان کی ہے اس کے اوپر ہمیشہ بے تحاشا سوالات اٹھے ہیں. آج تک جتنی بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس سے بجائے فائدہ پہنچنے کے نقصانات ہوئے ہیں، اور اس پرائیویٹائزیشن سے کچھ لوگوں نے تو لاکھوں اربوں کمائے ہیں جیسے، اور ویسے جو مختلف صنعتیں تھیں وہ فائدہ مند بھی ہوئی ہیں. یہی نہیں ہے، ہر چیز نیگیٹو نہیں ہے. جیسے بینکس کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو انہوں نے ان کے منافع جو تھے وہ ملٹائی فولڈ انکریز کیے ہیں.
تو اس سے فائدہ تو ڈیفینیٹلی کمپٹیشن بڑھے گا, لوگ اس کو زیادہ پروفیشنلی چلائیں گے, کیونکہ جب بھی ظاہر ہے کوئی پرائیویٹ آدمی کسی بزنس میں حصہ لیتا ہے تو پہلا گول تو یہی ہے کہ اس سے منافع کمایا جائے. صحیح. یہ کوئی اس طرح کی کمپنی تو نہیں ہے کہ جو عوام کے فائدے کے لیے اور لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے. پہلا گول تو کمپنی کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, بزنس آرگنائزیشن, کہ اس کو زیادہ سے زیادہ منافع بخش کیا جائے. اور یہ ہماری بینکنگ سیکٹر کے اندر نظر آیا ہے کہ ہمارے جو بینکس جنہوں نے آج تک کبھی, جب وہ حکومت کے زیر سرپرستی چل رہے تھے, تو اتنا منافع کبھی نہیں کمایا جو انہوں نے کچھ پچھلے چند سالوں میں شو کیا ہے. تو اس کے فوائد بھی ہیں, اس کے نقصانات بھی ہیں, دونوں چیزیں ہیں. لیکن میرے خیال میں, اینڈ وچ از اے ویری ہمبل اوپینین, بیکاز میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, نہ میں کوئی زیادہ جانتا ہوں اس بارے میں, لیکن دنیا میں بہرحال اس چیز سے فائدہ زیادہ ہوا ہے. صحیح. اور اس حوالے سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوکل یونینز ہیں, وابڈا کی ہوگی, لیسکو کی ہوگی, ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ, جی وہ اس کے خلاف کافی پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پروٹیسٹ کی وجہ کیا ہے؟ وہ یا تو اس کی شفافیت سے گھبرا رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے اندر جس طرح سے کرپشن کی جائے گی, اس کے بعد جس طرح سے امپلائیز کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. جی یہ دس از ون آف دا فیکٹر. یہ سارا فیکٹر یہی نہیں ہے خالی, اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں. ایک تو شفافیت ظاہر ہے, وہ صرف یونین کو اس کا فکر مند نہیں ہونا چاہیے, پوری قوم کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو حکومتی ادارے ہیں اس میں ضرورت سے زیادہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں. صحیح. اتنے کام کی ضرورت نہیں ہے جتنی اس میں لوگ موجود ہیں. صحیح. اور ظاہر ہے جب وہ موجود ہوں گے اور کوئی پرائیویٹ اونر اس کمپنی کو لے گا تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کرے گا کہ وہ جو اضافی لوگ ہیں ان کو ختم کر دے گا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں کسی بھی ایک بڑی کمپنی کو تو ہزاروں لوگ اپنے روزگار سے محروم ہوں گے. صحیح. میرے خیال میں. اور بھائی ہمارے ساتھ مہمان ہے پاکستان سے, ہم ان کو بھی شامل کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. سارق آدمی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہاں پہ اسٹوڈیوز کے اندر ہمارے پاس اس وقت یہاں پہ میرے ساتھ 4 مہمان اور بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو تعارف کروا دوں ان کا. جناب ساجد زیادی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ پرویز نقوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اون شاہ صاحب موجود ہیں, اور محمد علی جعفری صاحب. اور ہم آج کا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک, جیسا کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا پہلے, کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور اسپیشلی وابڈا کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, جناب ساجد آزمی صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے اندر سینٹر کے اندر وائس پریزیڈنٹ ہیں یونین کے, اور اس کے علاوہ لیسکو کے چیئرمین ہیں یونین کے. اور ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ کیوں نہ پرائیویٹائز کیا جائے وابڈا کو. تو ابھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے ساجد بھائی اس حوالے سے کہ یہاں پہ کچھ حضرات کا پوائنٹ آف ویو آپ سے ہو سکتا ہے مختلف ہو, مگر ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو انشاءاللہ سنیں گے تاکہ ناظرین تک جو ہے وہ صحیح حقیقت پہنچا سکیں. تو سب سے پہلے بلکہ کیونکہ آپ کو فرسٹ آف آل میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہاں پہ اس وقت صبح کے 3 بج رہے ہیں اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور بلکہ اپنی نیند کو قربان کیا. اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے لیے بہت شکریہ جی, آپ نے اتنا احساس کیا. احساس ہی زندگی میں دنیا میں رہنے کے لیے بہت بڑی ایک قیمتی چیز ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جب بھی حکومت آئی ادارے کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے. پرائیویٹائزیشن کے لیے انٹرنیشنل قانون اخلاقی طور پر قانونی طور پر یہ ہے کہ شفافیت ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. صحیح. یہاں پر یہ ہے کہ اقربا پروری نیپوٹزم جس طرف بھی دیکھ رہے ہیں ان کی حکومت میں آپ کو نظر آئے گی. کبینہ کے لوگ دوسرے امراض جو دی جا رہی ہیں جتنے بھی حکومت میں صوبائی پنجاب کی حکومت میں ان کے اپنے رشتہ دار قریب عزیز آپ کو نظر آ رہے ہیں. صحیح. ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا, بڑے پرامن طریقے سے صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے
ہم منتخب لوگ ہیں, CBA یونین ہے, ہمارے ساتھ ملاقات کریں. ہو سکتا ہے آپ ہمیں فائل کر لیں, ہم آپ کے جو آپ کا موقف ہے, جو آپ جس کے تحت آپ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, ہم آپ کی فائل ہو جائیں. لیکن وہ مذاکرات کے لیے ہی نہیں تیار, اس لیے کہ وہ اتنی عجلت میں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ بس وہ ان کو یہ بالکل احساس نہیں ہے کہ یہ ملک کا سب سے بڑا پیداواری ادارہ ہے, اور ہم اس کی نجکاری جو کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کیا لوازمات ہونے چاہیے, وہ بالکل ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ خریدار بھی یہ خود ہی ہیں, اور بیچنے والے اور خریدنے والے بالکل یہ خود ایک میاں منشا صاحب کا ہم نام سنتے ہیں کہ جی وہ خریدار ہے. اور پچھلی دفعہ بھی جب ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے والدہ کو فوج کے حوالے کیا تھا. اس دفعہ یہ آئے تو انہوں نے FIA کو مزدوروں کے اوپر چڑھا دیا. اب اس وقت بہت رات کا ٹائم ہے, میرے پاس پیپرز تو نہیں ہے. انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ جس وجہ سے جو بھی کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہے, ہم نے کھلے عام کہا ہے کرپشن کو فوکس کریں, ہمیں ان پہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. یہ نااہل لوگ ہیں. کرپشن ہم کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کرپشن ہے, صحیح, لیکن کرپٹ کون ہے, کرپشن کس لیول کی کہاں پر ہے, اس کو فوکس کیا جائے. چیف جسٹس پاکستان اور جنرل راحیل شریف بڑی ہائی پروفائل اس کی انکوائری کرائیں, اور جو کرپٹ لوگ ہیں جن کی وجہ سے محکمہ کا نقصان ہے ان کو کیپچر کریں. انہوں نے آپ موجودہ اور سابقہ حکمران بااثر لوگ جتنے بھی ہیں, کیا ایک لائن مین ایک بلڈ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ جائے ان کے گھروں میں, ان کے جو بزنس پوائنٹ ہے ان کو جا کے چوری کرنے سے منع کرے یا ان سے ریکوری کے لیے جائے؟ لاسٹ پچھلی حکومت میں میاں صاحب نے فوج کو بھیجا تھا, ریکوری فوج نہیں کر سکی تھی. سرکاری ادارے خصوصاً پنجاب میں ڈیفالٹر ہیں, جس میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. کہتے ہیں جی کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, جبکہ لائن مین بیچارہ سسٹم ہولڈ کیے ہوئے, ڈسٹریبیوشن سسٹم, الیکٹریسٹی سسٹم لائن مین کی وجہ سے چل رہے ہیں. اور لائن مین کیا کرتا ہے اس سسٹم کو ہولڈ کرنے کے لیے؟ وہ اپنے جسمانی اعضاء کی قربانی کرتا ہے. خدا نخواستہ کوئی حادثہ حادثے کی شکل میں اگر زیادہ خوفناک نہیں ہے تو اس کا یا بازو کٹ جاتا ہے یا ٹانگ کٹ جاتی ہے یا جسم اس کا کہیں سے جل جاتا ہے. اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے صبح صبح کا وقت ہے کہ اگر سائڈ پہ کام کرتے ہوئے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جان سے چلا جاتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہمارا ایک لائن مین کام کرتے ہوئے اس کو کرنٹ لگا, اس کے 5 بچے حافظ قرآن ہیں, اس کی ڈیتھ ہو گئی چڑھے گی, کوئی پرسانے خان نہیں. اگر کوئی آفیسر بجلی چوری روکنے کے لیے میدان میں آتا ہے, جرات کرتا ہے, تو ایک 19 گریڈ کا آفیسر جس کو سپرنٹینڈنٹ انجینئر کہتے ہیں, جو ایک سرکل آفیسر لیول کا آفیسر کہلاتا ہے, اسد اللہ, وہ نماز جمعہ پڑھ کے نکل رہے تھے تو موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی. وہ تو اللہ کے فضل سے اللہ کو نہیں منظور تھا تو وہ ان کی جان بچ گئی. اسی سرکل میں سیکنڈ سرکل لاہور میں کچھ وقفے کے بعد ایک SDO, نوجوان SDO جو BSc انجینئرنگ کرنے کے بعد MSc MPhil کر رہا تھا, اس نے بجلی چوروں کو گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی.
اسی طرح اس کو سڑک پر 2 موٹر سائیکل سواروں نے فائر کر دیا. ماں کا اکلوتا بیٹا تھا, وہ جان سے گیا. موجودہ حکمرانوں میں وزیر اعظم نے, وزیر اعلیٰ نے, وابڈا منسٹر نے, اسٹیٹ منسٹر نے, کسی نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ فاتح پڑھنے چلے جاتے ہیں. جب اتنی بے حسی, اتنا غرور, اتنا تکبر, اتنی رونق موجود ہو حکمرانوں میں, تو پھر جمہوریت کا نام تو کوئی نہیں ہے. یہ تو مطلق العنان بادشاہ کی طرح حکومت کر رہے ہیں. نہ صرف وابڈا بلکہ ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز, ینگ ڈاکٹرز, نرسیں, نابینا لوگ, غرض جس نے بھی سڑک پہ آ کے کوئی احتجاج کیا ہے, یہ جمہوری تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کی بات سننے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مخالف ہے, یہ ہمارا دشمن ہے, بس اس کو مار پھینکی لگاؤ. نابینا لوگوں کو انہوں نے مارا, نوجوان ینگ ڈاکٹرز وہ بیچارے اپنے کسی مطالبے کے لیے کام بات کرتے ہیں, ان کو مارا. مطلب اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو. ابھی لاسٹ ہمیں چیف منسٹر اور اس کے سامنے احتجاج کر رہے تھے, تو وہاں پر ایک دم ایک نوجوان لڑکا آ گیا کہ جی میں نے آفتاب میں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی جانب سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ کے پاس آئے ہوں. تو جس ملک میں حکمرانی اس انداز کی ہو کہ نام جمہوریت ہو لیکن جمہوری نام کی کوئی چیز ہی آپ کو نظر نہ آئے, یعنی ہم اس ملک کے سب سے بڑے ادارے کی سب سے بڑی یونین ہے, 1 لاکھ اور تقریباً 45,000 50,000 کے قریب لوگوں کے ہم نمائندے ہیں. ہم روشنی کرنے والے, ہم کھیت کھلیان بحال, سبز و شاداب رکھنے والے, انڈسٹری کو چلانے والے, جب ہم لوگوں کی یہ بات سننے کی بات نہیں سن رہے. دنیا میں یہاں پر یہ قانون ہے کہ جو بھی بات کی جاتی, کام ہوتا ہے, اس کا وہ ٹیبل ٹاک پہ کیا جاتا ہے, ڈائلاگ پہ کیا جاتا ہے, لیکن یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ہمارا یہ فیصلہ ہے, ایگزیکٹو باڈی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم جان سے جائیں گے, خون دیں گے, جو پہلے دے رہے ہیں, ہم نجکاری نہیں ہونے دیں گے. ابھی وابڈا منسٹر سے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے, ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ وابڈا منسٹر اتنے بڑے ادارے کا فیڈرل منسٹر, وہ 2.5 گھنٹے میٹنگ کرنے کے بعد کہہ رہا ہے سوری جی میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ پرائم منسٹر کریں گے. تو ہم نے ان سے کہا جی آپ نے 2.5 گھنٹے کے بعد یہ بات کی ہے, تو آپ پہلے کیا دیتے؟ وہ محسوس کہنے لگے کہ جی میں 2.5 گھنٹے کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ میں آپ ایگری کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے مجھے انفارمیشن دی ہے, جو باتیں آپ نے بتائی ہیں, اس حساب سے یہ نجکاری نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے ڈرافٹ میں لیٹر لکھیں, میں اس کو انڈورس کر دوں گا, لیکن میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں, شام کو ہوں, کل ہوں. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی آن ریکارڈ بات ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے کہ یہ واقعی بادشاہت ہے, جمہوریت نہیں ہے کہ جس میں کابینہ کا اتنا بڑا سینئر منسٹر یہ اعتراف کر رہا ہے اور کھلے عام کہہ رہا ہے کہ جی میرے اختیار میں کچھ نہیں. تو ساجد کاظمی صاحب, میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ نے کہا کہ جو مین آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ صرف آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ڈائلاگ کریں, بات چیت کریں. آپ نے خود کہا کہ آپ اس بات سے ایگری ہیں کہ دیر از کرپشن, تو مگر اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے دے آر ٹرائنگ ٹو یوز کرپشن اگین, کہ وہ اپنی کرپشن یوز کر کے وہ چاہتے ہیں کہ دوسری کرپشن ختم کریں, تو جو کہ آئی تھنک ممکن نہیں ہے. وہ کرپشن سے کرپشن ہی پیدا ہوگی. تو یہ چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں ابھی تک. ایک بات ایڈ کی جائے کہ پہلے پریارٹی ان کی یہ ہے کہ لیسکو یعنی لاہور الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی, اس کے بعد فیسکو یعنی فیصلہ آباد الیکٹریسٹی کمپنی, یہ پریارٹی پہ یہ
کرنا اپنا پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جو ہیں ان کو یہ ان کی نجکاری کر رہے ہیں. صحیح. نیسکو نے 22 ارب روپے کی پروفٹ دیا ہے اور فیصل آباد نے 32 ارب روپیز کا پروفٹ دیا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب جو چیز پروفٹ دے رہی ہے اتنے برے حالات کے باوجود آپ کے پروفٹ دینے والے کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اور جہاں پر پروفٹ نہیں آ رہی وہ آپ نہیں کر رہے. بلوچستان کی طرف نہیں جا رہے, پشاور کی طرف نہیں جا رہے. لیکن ہم تو اس نیور کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایک مطلب کمپنی تو بہت بڑی بات ہے, ملک کا اتنا بڑا اثاثہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو معاوضہ کے ایسٹس کا ہی نہیں پتا. اتنے بڑے ڈیم, اتنے بڑے یہ ہمارے کیا یہ جو گریڈ اسٹیشن جو ہوتی ہے مطلب ہمارے جہاں پر یہ ہم سپلائی بجلی جنریٹ کرتے ہیں جی, اتنے بڑے اثاثے ہیں کہ وہ انہوں نے ابھی تک وہ بلیک اینڈ وائٹ لے کے ہی نہیں آ سکے. ان کے ریکارڈ میں نہیں ہے. کہ بس یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہے اونے پونے داموں میں دیکھیں, گھر میں ہی رہے گی نا کہ بعد میں دیکھیں گے. صحیح. کوئی بھی ایسی مطلب کوئی بھی ان کی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جس کو تسلیم کیا جا سکے. یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں یا نہ کریں, اب ہم نے ان کو لاسٹ جو ہم نے 3 روزہ احتجاج کر کے بتایا ہے پورے ملک میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. 3 دن مسلسل ہم نے احتجاج کیا ہے. اگر ہم یہ ان کو نہ بلنگ کے لیے ہی نہ سسٹم کو روک دیں تو یہ وہیں پر فارغ ہو سکتے ہیں. اور ہم نے ان کو یہ 3 دن احتجاج کر کے بتا دیا ہے کہ پورے ملک میں ہمارا اللہ پاک کے فضل و کرم سے کتنا ہولڈ ہے. ابھی آپ نے میں آئی تھنک آن لائن پہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کو لائک پورا کلین وارن کیا ہے کہ سرٹن ٹائم کے اندر اگر انہوں نے کچھ آپ کی مانگیں نہیں پوری کی تو آپ پورے پاکستان کے اندر جو ہے بجلی کو بند کریں گے. ایسی کچھ مانگ آپ نے کی ہے؟ جی, آپ کی کچھ ایسی کوئی مانگ آپ نے کی ہے؟ کیا چیز؟ بجلی کی جو فراہمی ہے آپ اس کو جو ہے بند کروا دیں گے جہاں جہاں پہ بھی آپ کی یونینز ہیں. یونین دیکھیں جی پورے پاکستان میں ہے. پورے پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ جس میں پورے پاکستان میں جس کی نمائندگی ہو. 2 بڑی باتیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, یہ لوگ بھی پورے پاکستان میں موجود نہیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آل پاکستان وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین پورے پاکستان میں اس کی نمائندگی ہے. 5 دفعہ ریفرینڈم ہو چکا ہے. 5 ریفرینڈم ہم جیت چکے ہیں. ہر شہر میں ہر صوبے میں ہمارے آفیسز ہیں. کسی سیاسی پارٹی کے نہیں ہے. ہماری نمائندگی ہر جگہ موجود ہے. 3 روزہ جو ہم نے احتجاج کیا ہے ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم اگر بیجز بھیجنا بند کر دیں, بلنگ بند کر دیں تو فائنینشلی گورنمنٹ کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ہم وہ نہیں چاہ رہے. ہم نے یہ علامتی طور پہ کر کے ان کو بتایا جی, یہاں تک کہ ہم نے علامتی طور پر نجکاری کا جنازہ بھی اٹھایا. صحیح. یہ بجلی کی جو سپلائی بند کرنے والی بات ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے کنٹرول میں ہے. لیکن ہم ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے عام جنرل پبلک کو نقصان پہنچے. اس کے لیے ہم نے پلان کر رکھا ہے. وہ وقت سے پہلے کارڈ اوپن کرنے والی بات ہوگی, وہ اس کا ہم انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کا علاج کریں گے. ابھی ہم نے ان کو 3 دن ہڑتال کر کے یہ بتا دیا کہ یونین کیا کر سکتی ہے. اس کا انہوں نے کسی مڈل مین کے ذریعے یہ میسج بھجوایا ہے کہ جی آپ ریکوری جو ہے اس کو فوکس کریں, ہم اس کو معطل کر سکتے ہیں. موقف اپنا جو ہے اس میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں 6 ماہ کے لیے یا کتنے کے لیے. لیکن ہم نے کہا نہیں, کیونکہ ہمیں وابدہ منسٹر نے کہہ دیا وہ بے اختیار ہے, اب ان کے علاوہ
हम किसी से बात नहीं करेंगे। सही। सारिक काज़मी साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल के ऊपर जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, अगर उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो आपके लिए या कुछ बात, वो कुछ साजिद काज़मी साहब से कुछ कमेंट या कुछ। मेरा कमेंट है, सवाल तो नहीं है साजिद काज़मी साहब के लिए, वो तो जाहिर है उन्होंने बहुत तफसील से सारी बातें बता दी। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गई जैसे हुकूमत चाह रही है, तो इनको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फ्यूचर का क्या ये कोई गोल्डन हैंडशेक की तरफ देख रहे हैं, या लोगों को जस्ट जबरी रिटायर कर दिया जाएगा, या क्या होगा? क्योंकि अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन तो होनी है, चाहे वो इस हुकूमत में हो या इससे अगली हुकूमत में हो। ये तो दुनिया का दस्तूर है, सारी दुनिया में हो रही है और यहाँ भी होगी। और नंबर 2, जहाँ तक ये मेरा कमेंट है उसके ऊपर, कि ये वैसे हैरानगी की बात है कि लेस्को, हैरानगी की बात नहीं है इनफैक्ट, कि लेस्को और फेस्को की प्राइवेटाइजेशन इसलिए होगी क्योंकि उसका बायर मौजूद है। फाटा के अंदर जो सप्लाई करती है कंपनी, उसको कौन खरीदेगा जाके? वहां से बिल कौन वसूल करेगा? या पिशावर में कौन बिल वसूल करेगा? या बलूचिस्तान में कौन बिल वसूल करेगा? तो बेसिकली सबसे आसान तरीका फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करने का यही है कि आप अपने एसेट बेचें, और दुनिया में सारा ही होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज ये शफाफ तरीके से हो। और लेस्को और फेस्को जो 2 हैं, ये पाकिस्तान में सबसे कम लाइन लॉसेज या वैसे लॉसेज वाले 2 सप्लाई के इदारे हैं। सही। जी परवेज नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उनशाह साहब से डिफर करता हूं। ये इसलिए प्राइवेटाइजेशन जो है वो लेस्को और फेस्को की करना चाहते हैं कि ये 2 अदारे जो हैं इनको काफी मुनाफा मिल सकता है। जो इनके हवारी हैं, जो जैसे साजिद ने बताया है कि ये 2 अदारे इतनी यानी प्रॉफिट ऑलरेडी दे रहे हैं, तो प्राइवेट करके ये अपने जो इनके हवारी मंशा साहब हैं या दूसरे, उनको नवाजने के लिए ये काम करना चाहते हैं। क्यों नहीं ये जाते बलूचिस्तान में, क्यों नहीं जाते पेशावर में? इसलिए नहीं जाते कि वहां इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और वो जो है पेशावर और जो बलूचिस्तान हम जानते हैं कि उनके तो वो बिल ही नहीं देते। और उसके अलावा कराची है, वहां कुंडे डाले जाते हैं, क्यों नहीं जाते उधर? ये हमारे जो पंजाब में है, पंजाब में मैं चूंकि वापडा में रहा हूं, डिटेक्शन में रहा हूं, मुझे पता है कि यहाँ पर लाइन लॉसेस कितने आते रहे हैं। तो ये इनकी जो नजर होती है वो उसी जगह पे पड़ती है, या उस जगह पे ये करना चाहते हैं कि जहां से इनको और प्रॉफिट और चीजें जो हैं नजर आती हैं कि हम इसमें नकब लगाएं और हम और माल बढ़ाएं। बात ये है, अगर इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करनी है तो पूरे मुल्क में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाते बलूचिस्तान, क्यों नहीं जाते पेशावर, क्यों नहीं जाते अपना सिंध में? तो वहां तो इतने लाइन लॉसेस हैं कि जितना यानी आधी वो बिल ही नहीं देते वो लोग, वहां क्यों नहीं है अपने जाते? साजिद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं इनसे सिर्फ यही पूछना चाहूंगा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, जितना कि हर मुल्क के अंदर जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का। जी आपको आवाज आ रही है? ये आ रही है जी, ऊंचा बोलो। जैसे कि हर दुनिया में हर जगह प्राइवेटाइजेशन का इवेंचुअली फायदा होता है, क्या हमारे यहाँ ऐसे स्ट्रांग बायर जिनका एक्सपीरियंस भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के अंदर अच्छा हो, ऐसे बायर्स मौजूद हैं, चाहे वो इस वक्त लेस्को ही है या फेस्को, ऐसे कोई बायर्स मौजूद हैं? जी साजिद भाई आपसे क्वेश्चन किया गया कि अगर आर देयर एनी बायर्स जो कि अच्छे बायर्स हो, जिनका एक्सपीरियंस हो। हेलो जी साजिद भाई आवाज आ रही है आपको? हेलो जी आपको आवाज आ रही है? जी फरमाइए, क्या सवाल है? जी सवाल ये है कि बायर जो है ऐसे मौजूद हैं जो कि इस फील्ड के अंदर जिनका एक्सपीरियंस हो और वो अच्छे तरीके से जो है चला सके फ्रेस्को को या लेस्को को, यहाँ के इन्होंने अपने ही, जैसे आपने जिक्र किया है कि वो जो इनके अपने ही लोग हैं उन्हीं को जो है वो बायर बना के जो है उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, निजकारी की तरफ
ہمارے پاس کوئی کمپرومائز نہیں ہے, 1% بھی کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. انہوں نے کراچی الیکٹریسٹی کمپنی کیا ہوا ہے, وہاں پر کیا ریزلٹ ہے, اور انہوں نے جب بھی کوئی ادارہ آج تک جتنے کیے ہیں وہاں پر کیا نتائج ان کو ملے ہیں. صحیح. دوسرا یہ ہمارا موازنہ کر دیتے ہیں سم ٹائم کہ جی ہم نے پی ٹی سی ایل کو کیا, ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں, پی آئی اے کو جہازوں کو کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں بجلی جو ہے بنیادی ضرورت ہے, اور ہر بنیادی ضرورت پورا کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ریاست کا اولین فرض ہے کہ عام شہری کو بجلی مہیا کرے. صحیح. اچھا, ٹیلی فون ہے وہ بنیادی ضرورت نہیں ہے, جہاز بنیادی ضرورت نہیں ہے, ریلوے بنیادی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر اس کا موازنہ بجلی سے نہیں کیا جا سکتا. اب جو غریب لوگ ہیں, مضافات میں ہیں, گاؤں میں ہیں, جہاں پر وابدہ خود اپنا سسٹم لے کے جاتا ہے, یا ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں یا مینٹیننس کرتے ہیں, یہ وابدہ خود کرتا ہے. جو اپنا بزنس کرنے کے لیے آئیں گے, اس کو خریدیں گے, وہ تو اس کو تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے نا کہ ایک شہری کو بجلی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. وہ تو اپنا پروفٹ دیکھے گا, جو قانون جو طریقہ کار ہے کاروبار کا. تو ایسی چیز جو بنیادی ضرورت میں آتی ہے شہری کو اس کے بنیادی حقوق پہنچانے کے لیے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور یہ ریاست کا بہت بڑا ادارہ ہے. اس پر بائر اچھا ہے یا برا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس میں بہتری لانے کے لیے یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس میں بہتری لانے کے لیے اس میں جو جہاں پر کوئی غلطی کوتاہی ہے, کمی بیشی ہے, اس کو پورا کریں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں پر اعتماد نہیں ہے, آپ چیف جسٹس پاکستان کے ذریعے یا محترم جنرل رحیل شریف کے لیے, جن کو آپ نے پہلے ہی کہا ہے کہ جی دہشت گردی ختم کریں, ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے جنرل رحیل شریف صاحب سے کہ جناب جہاں آپ دوسری دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, قوم آپ کا ساتھ دے رہی ہے, قوم کی آواز قوم آپ کے ساتھ قدم اور شانہ بشانہ چل رہی ہے. یہ بھی ایک ریاستی دہشت گردی ہے, یہ معاشی دہشت گردی ہے. ملک کا سب سے بڑا پیداواری ادارہ, اس کو بغیر سوچے سمجھے اور اپنی من مرضی کے تحت اس کو نجکاری کے حوالے کیا جا رہا ہے. آپ اس پہ بھی غور فرمائیں. جنرل رحیل کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا انشاءاللہ. صحیح. اگر لیٹس سے کہ ہائپوتھیٹیکلی اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا تو ظاہر ہے بھی ہم بھی ریئیکٹ کریں گے, رد عمل اپنا دیں گے. ہمارے پاس جو ہوگا, جو ایگزیکٹو باڈی فیصلہ کرے گی وہ ہم کریں گے. میں ابھی معذرت کے ساتھ کہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم کیا کریں گے. صحیح. کیونکہ ہمیں اس حکومت پر یہ مزدور دشمنی پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں, یہ ملک کے مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم بھی ذرا اپنا احتیاط سے ان کا مقابلہ کریں گے. حکومتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان کرنے پڑتی ہے. بالکل صحیح. کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی یونین جو ہے اس کی ابھی قانونی کیا حیثیت ہے؟ ابھی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ لاز کے اندر رہ کے سارا کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی ہمیں یہ بالکل یہ نیگیٹیوٹی کا پتہ ہے. پچھلی حکومت میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس میں ہم نے وہاں پر ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا, اور ابھی تک وہ ریکارڈ قائم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی سیاسی پارٹی اسلام آباد میں آج تک اجتماع نہیں کر سکی. لیکن اس پارٹی کا یہ تھا, وہ سیاسی پارٹی تھی. وہاں پر ان کے جو نجکاری کمیشن کے چیئرمین تھے اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, جی وہ وہاں پر نواب یوسف تالپور وہاں پر آئے تھے, اور انہوں نے اتنا بڑا اجتماع دیکھا, انہوں نے وہیں پر اعلان کر دیا کہ یہ مزدوروں کا محکمہ ہے, مزدوروں کی پارٹی کی حکومت ہے, مزدوروں نے ہی اس ملک کو بنایا, مزدوروں کا خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے. اگر مزدور نہیں چاہتے کہ نجکاری ہو تو حکومت بھی نہیں چاہتی. وہ وہیں پہ اعلان کر گئے تھے. وابڈا منسٹر تھے, ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا لکھ کے دیں, انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ واقعی ٹھیک ہے جی, نجکاری نہیں ہوگی, نجکاری نہیں ہونی چاہیے, یہ قومی مفاد میں نہیں. لیکن انہوں نے بھی سیاسی حربہ استعمال کیا کہ ہم جو منتخب لوگ تھے, ہر 2 سال کے بعد ریفرینڈم کرایا جاتا ہے, ہم منتخب لوگ تھے, ہمیں سازش کے تحت نان سی بی اے کروا دیا گیا
اور ایک ایسی یونین کو جو کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی ریفرینڈم نہیں جیت سکی اس کو سی بی اے بنا دیا. وہ 3-4 مہینے وہ سی بی اے رہے. اس کے بعد دوبارہ ریفرینڈم ہوا, ہم سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے آئے, ریفرینڈم ہوا اور پھر جیتے, اور ہم نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے 82% ووٹ لیے. پورے پاکستان میں ہماری نمائندگی ہے. ابھی دوبارہ یہ لوگ بھی اسی فارمولے پہ جا رہے تھے, انہوں نے وہ کوشش کی ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے, اس کے پاس ہے کہ ہماری یونین پہ پابندی لگائے, اور وہ ایسا کہ کوئی غیر جمہوری کوئی بھی ان سے ہم نے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ غیر جمہوری عمل کر سکتی ہے. صحیح. ہم نے ان کے لیے اس کے لیے بھی پلان کر رکھا ہے, لیکن اس کے بعد جو نقصانات ہوں گے, جو بھی مزید اثرات سامنے آئیں گے, اس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر, وزیر اعظم پاکستان کے اوپر ہوگی. صحیح. ساجد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساجد بھائی یہ بات کلیئر کر دیجیے کہ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہو رہی ہے یہ پوری وابڈا کی ہو رہی ہے یا لیسکو اور جو فیصلہ آباد؟ نہیں جی نہیں, وابڈا کی نہیں ہو رہی, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی کر رہے ہیں. جی ہاں, بس وہی میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ وابڈا کی تو پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں ڈیمز بھی آ جاتے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں. تو کمپنیوں کی, میرے بھائی, کمپنیوں کی بھی نہیں ہو سکتی. اچھا, نہیں اس میں ایک کمپنی کی تو ہو گئی ہے جو ہمارے ایسے گریڈ اسٹیشن ہیں, ہمارے ایسے ایسٹس ہیں جن کو آپ ابھی بلیک اینڈ وائٹ کے لائے نہیں, ریکارڈ میں نہیں ہے. نہیں میں مجھے یہ بتائیں نا, آپ ایک چیز دکھا کے کہ یہ بس 10 مرلے ہیں جی, یہ میں پلاٹ بیچ رہا ہوں, جی جی, اور جب پتا چلے کہ یہ 10 مرلے نہیں ہے, جو 10 کنال ہے, ہاں, سودا آپ 10 مرلے کا کر رہے ہیں, جبکہ وہاں پر 10 کنال یا 10 مربع زمین پڑی ہے, تو فوری طور پر آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ کرپشن ہے. نہیں, مسئلہ یہ دیکھیں جیسے انہوں نے کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کر دیا, ٹھیک ہے, تو دنیا میں بڑی دیر کا کیا ہوگا جی, وہاں پر آپ دیکھ لیں گا وہاں پر کیا ہے, پبلک کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. دیکھیں وہ کرپشن ہے نا, دیکھیے آپ جو کرپشن ہے نا, کنڈے ڈالنا, جیسے آپ نے عرض کی, آپ نے جیسے بتایا کہ ایک آدمی اگر وہ بل کلیکٹ کرنا جاتا ہے تو اس کو شہید کر دیا جاتا ہے, میری نظر میں تو شہید ہے وہ, یا اس کو دھمکی دی جاتی ہے. یہ تو دیکھیں کرپشن ہے نا, ہمارے ملک کا کرپشن ہے, اس سے نقصان ہمارے ملک کا ہو رہا ہے. اور دوسری بات, دنیا بھر میں کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ہوتا ہے جو پروڈکشن ہے الیکٹرک کی وہ تو گورنمنٹ کے اپنے کنٹرول میں, لیکن ڈسٹریبیوشن کمپنیز انہوں نے مختلف کمپنیز کو وہ پاور دیتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جو ایسے کے الیکٹرک ہے وہ خود بجلی پروڈیوس نہیں کرتی ہے, وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. تو آہستہ آہستہ دنیا میں یہ جو آن بھائی نے بھی شروع میں یہ بات کہی ہے کہ جو یہ ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ اسی طرح ہوگا کہ مختلف جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ آگے آ جائیں گی, اور جو پاور کی جو پروجیکشن ہے وہ الگ چیز ہوا کرے گی. تو آپ کا جو وہ مسئلہ مجھے جو لگ رہا ہے فیوچر میں یہی ہوگا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں گریڈ اسٹیشن جو ہوں گے وہ جیسے تربیلا ڈیم ہے جہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے الیکٹرک, اور جو مختلف نندی پور ہے, اور جو چشمہ پہ بننے والا ہے, اور مختلف چیزیں آنی ہیں چائنا کے ساتھ اور ایران دے گا. تو الٹیمیٹلی آپ لوگ اس طرف چلے جائیں گے جہاں پر آپ کو صرف ڈسٹریبیوشن آپ کے پاس ہوگی, وہ کے الیکٹرک ہو یا لیسکو ہو یا فیسکو ہو یا پشاور کی اپنی کمپنی ہو. تو یونین ہونا اچھی بات ہے, لیکن آپ اگر ایک تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں, اگر آپ اپنے ملک کے متعلق سوچئے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے اور اوور جو امپلائمنٹ ہے, مطلب ہر سیاسی پارٹی جب بھی آتی ہے وہ بھرتیاں کہاں کرتی ہے, یا تو پی آئی اے میں کرتی ہے یا وابڈا میں کرتی ہے, تو وہ ڈاؤن سائزنگ صحیح ہے. تو آپ لوگ اگر بجائے اس کے گورنمنٹ کو, اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لیسکو جو ہے وہ یونین کو دے دی جائے بجائے کسی اور پارٹی کو دینے کے, آپ لوگ وہ کمپنی خرید لیں آپس میں طے کر. ہمارے پاس تو ہے جی اللہ کے فضل سے, لیکن آپ میری بات نہیں سمجھے یا میڈم جو چلا رہے ہیں, لیکن ایک لائن مین جب 1 کروڑ یا 2 کروڑ کا بل لینے کے لیے ہمارا بندہ جائے, تو وہ بندہ آپ بل پے نہیں کر رہے, تو وہ بیچارہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی ایم این اے, ایم پی اے یا کسی باس کنزیومر کے گھر میں جا سکے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں وہ صحیح ہے, وہ کرپشن ہے, ہمارے معاشرے کا کرپشن ہے وہ. تو ہاں جی, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بندے کو, اپنے گورنمنٹ سروینٹ کو پروٹیکٹ کرے, یا وہ جو ڈیفالٹر ہے یا وہ جو بجلی چور ہے
गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय, क्योंकि वो इनके अपने लोग हैं। देखिए, अगर मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले सकता अखलाकी तौर पर, अगर एक एमएलए बिजली चोरी में मुलव्वस है, हमने उसको पॉइंट आउट कर दिया कि जनाब ये बंदा इस तरह कर रहा है, गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, तो इसमें अपना एम्प्लॉय का क्या कसूर है? हाँ, ये तो हमारे, जी हाँ, हमारे माशरे का और हमारा जो और सेटअप आप मिसाल दे रहे हैं अमेरिका की या किसी तरक्की याफ्ता मुल्कों की, हम तो अभी तरक्की पजीर लोग हैं। नहीं, अल्टीमेटली इंशाल्लाह हम भी एक सिर्फ देखें, इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात माशी तौर पर बेहतर सिस्टम को होल्ड किया हुआ है ना, इतनी करप्शन के बावजूद, बदतर हालात के बावजूद सिस्टम को होल्ड मजदूरों ने ही किया हुआ है। उनको क्रेडिट देने की बजाय उनको, देखिए, एक बंदा आज से 15 साल 20 साल पहले लाइनमैन था, वो फर्ज करें 2 मील के लिए लंबा उसका वो फीडर था जहां पर वो काम करता था। अब वो जो लाइन है वो 2 मील की बजाय 10 मील की हो गई है। वो लाइनमैन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, लेकिन उसके साथ उसको पीछे से कोई ताकत नहीं मिली कि उसका तो दूसरा साथी उसकी जगह ले सकता। इन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं की, ये बददियानती है। एक बिल डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो 1000 घर में बिल बांटता था, अब उसको 5000 घर में बिल बांटना पड़ रहा है। मीटर हीटर है, एक इंसान है, फर्द है, वो अगर 500 घर की एक मीटर हीटर रीडिंग लेता था, तो अब उसको 5000 की लेनी पड़ रही है, इसलिए कि रिक्रूटमेंट नहीं है। ये जो लाइनमैन शहीद हो जाता है, बेचारा मर जाता है, वो महज उसकी जो पहली बुनियादी वजह है कि वो उसको, आप देखें, वो ओवरबर्डन होता है, उससे काम ज्यादा लिया जाता है, और सेहत उसकी एज फैक्टर, ये जो भी एक्सीडेंट होते हैं, ये बुनियादी चीजें होती हैं। इन्होंने बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। यहाँ पर कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हुए हैं, वो किसी तरह है जैसे हमारे लीडर मोहतरम खुर्शीद साहब फरमाते हैं कि हलवाई की दुकान पे नाना जी का फातिहा, कि वो जो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आप अभी बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है? यहाँ पर 1 रुपया नहीं लगाया हुआ है इन लोगों ने, और उनको अपने मर्जी के, अपनी पसंद के लोग जो हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया, और वो मुसल्लत किए गए हैं इंजीनियर पे, और नॉन इंजीनियर लोग हैं, नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको पता ही नहीं। और ये तो महकमा इंजीनियर का महकमा है। हाँ, नहीं बस ये कि ऐसे मिनिस्टर लगा दिए जाते हैं, ऐसे ही बीओडी बना दिए जाते हैं जो नॉन टेक्निकल और नॉन इंजीनियर लोग। ये कौन का असासा है इंजीनियर जो है, और अभी जो दूसरे लोग बच्चे इंजीनियरिंग करके पास हो रहे हैं, वो डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे हैं। सही, इनके अपने बच्चे, इनकी अपने जो अकरबा हैं, इनके अपने आइजा जो हैं, वो सब ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो कुछ भी उन्होंने किया हो बेचारों ने, वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो क्यों बाहर की तरफ ध्यान करते हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं काम कर सकते? क्या पाकिस्तान सिर्फ चंद अफराद के लिए ही है? जी सही। जी परवेज नकवी साहब। हाँ साजिद, मैं परवेज नकवी बोल रहा हूँ। तो मैं गवर्नमेंट को पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि नो डाउट प्राइवेटाइजेशन इज गुड, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन करने से पहले वो ये एनवायरनमेंट पैदा करे कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बड़े बड़े जो डैम हैं, यानी कि आज पाकिस्तान को बने 67 ईयर हो चुके हैं, स्वाय तरबेला और जो है ये 2 ही डैम नजर आ रहे हैं वापडा के, जो मंगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसके अलावा गवर्नमेंट ने आज तक क्या दिया है कि इतने, कालाबाग डैम बना तो उसको ये सियासी नजर हो गया। गवर्नमेंट पहले एनवायरनमेंट तो पैदा करे, बिजली पूरी जो है हमारे मुल्क को चाहिए, उसके लिए डैम बनाए
اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس قدم کی طرف اگر بڑھنا ہے تو یہ نہ کرے جیسے یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بتایا کہ صرف فیسکو اور لیسکو کو کرنا چاہتے ہیں, جو پہلے ہی ادارے جو ہیں وہ یعنی کہ پیدا کر کے یا وہ آپ جن کی نظر میں ان کو منافع دے رہے ہیں. بولنا میں نے جب سیکھا تھا ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولنا میں نے جب سیکھا تھا ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 حیدر. بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. تھوڑا سا آئی تھنک ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے ہمیں بریک پہ جانا پڑا اور ہوپ فلی کہ موسٹ آف دا پروگرام جو ہے آپ تک صحیح طرح پہنچ چکا ہوگا. اور باقی یہ کہ ہمارا ٹاپک آج کا جو تھا وہ پرائیویٹائزیشن آف واپڈا, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود تھے جناب ساجد کاظمی صاحب, جو کہ پاکستان کے اندر واپڈا کی یونین کے وائس پریزیڈنٹ ہیں پورے پاکستان کے. انہوں نے کافی دیر ہمیں ٹائم دیا, آلموسٹ 30 منٹ سے زیادہ وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود تھے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا اور باقی آپ نے ہمارے حضرات جو یہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سنا. اور جیسا کہ آئی تھنک پرسنلی آئی تھنک پرائیویٹائزیشن از اے گڈ تھنگ, مگر جیسا کہ ہمارے باقی سارے جو حاضرین یہاں پہ موجود ہیں ان کو جو اعتراض ہے اس کے طریقہ کار کے اوپر کہ کس طرح سے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے, اس کے اندر جو ہے شفافیت ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے اس کو جو ہے منتقل کیا جائے. بہرحال آئی تھنک unless کہ anybody has a comment on this and I want to wrap up this topic and then عاصم one thing ہم لوگ کریکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ, یہ واپڈا کی پرائیویٹائزیشن اس کے جو دو ایک فیصل آباد الیکٹرک سپلائی اور لاہور الیکٹرک سپلائی اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ نا. صحیح. تو میں نے ساجد بھائی سے بھی پوچھا تھا کہ کیا یہ واپڈا, کیونکہ واپڈا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کے انڈر میں پورے پاکستان کی وہ چھوٹی چھوٹی سی جو ڈیمس ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں پورے, اور اس کی بہت بڑے ایسیٹس ہیں. تو یہ اور سیکورٹی رسک بھی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. سو آر دے ٹرائنگ ٹو لائک اس کو جو کیا کہتے ہیں پرائیویٹائز جو کر رہے ہیں صرف اور صرف سپلائی کمپنیز جو ڈسٹریبیوشن وہ یہ جو جیسے کلیکٹ کے الیکٹرک ہے یا لیسکو ہے یا فیسکو کہیں گے اس کو فیسکو, تو یہ جیسے ہمارے یہاں پر ہم کبھی اپنی جیسے یہاں پہ ریلائنٹ کہتے ہیں ہم لوگ, کبھی اس کو سینٹر پوائنٹ ہے کوئی اور کمپنی آ جاتی ہے کہ ہم آپ کو کم ریٹ دیں گے, وہ کیا ہوتا ہے وہ ہاں تارا انرجی, ان کا نام نہیں لے سکتے ہم سوری. تو یہ ہے کہ وہ پاور لیتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن اور بلنگ, تو وہ کم ریٹ میں آپ کو دے دیتے ہیں, وہ بلک ریٹ میں پاور لیتے ہیں اور ہم کو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن اچھی چیز ہے ان معنوں میں, وہاں کمپٹیشن آ جائے گا. جیسے آپ میں ایک مثال دوں کہ پاکستان میں ٹیلی کام میں کتنا کمپٹیشن ہے, آپ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فون وہ لے لیجیے, ہم 5 روپے میں دے رہے ہیں, ہم 5 پیسے میں دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ 5 روپے میں پورا میچ دیکھیں. میں تو ہنستا ہوں کہ جی جھلکیاں دیکھیں 5 روپے میں, یہ کر لیجیے 5 روپے میں, 2 سیکنڈ میں یہ کر لیجیے, 50 روپے کا لوڈ بھروائیے, 50 روپے فری. صحیح. تو اچھی بات ہوئی نا پاکستان میں کہ جب ہمارے یہاں فون لگنا ہی مشکل ہوتا تھا. بچپن میں یاد ہے ابا جی نے درخواست دی 20 سال بعد ایک فون لگ رہا ہے گھر پہ. اب تو ہر آدمی کے پاس. تو پرائیویٹائزیشن اچھی چیز ہے, لیکن اس میں کیا یہ نہ ہو کہ جو ہمارا پروفیٹیبل, جیسے انہوں نے بتایا کہ 22 ارب روپے پروفٹ دے رہا ہے لیسکو, اب وہ اٹھا کے وہ ادارہ آپ نے کسی چاہنے والے کو یا جاننے والے کو یا اپنے رشتے دار کو آپ دے دیں, وہ غلط ہے. یہ کرپشن اصل چیز یہ ہے نا جعفر صاحب, پہلے بھی گزارش یہی کی تھی کہ اصل پرائیویٹائزیشن بری نہیں ہے, کس طرح کی جاتی ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس عمل کو جاری رہنا چاہیے تاکہ کمپٹیشن پیدا ہو. اور جب کمپٹیشن پیدا ہوگا تو الٹیمیٹ اس کا فائدہ ہمیشہ کنزیومر کو پہنچتا ہے. یہ ہے اصل. جہاں تک تعلق کرپشن کا تھا, وہ تو ہمارے پاکستان میں کون سا محکمہ ہے جس میں نہیں ہے. جی ہاں, بس یہی کرپشن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوا کرتی بہت زیادہ, بہت بے تحاشا تھی. اب ٹیلی فون کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ کا ایک سویپر جو ہے وہ بھی 4 فون لے کے پھر رہا ہے. اور کیوں لے کے پھر رہا ہے؟ کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے نا. اب بل کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ ذرا رشوت دے کے دیکھیں کسی بل والے کو,
ٹیلی فون کمپنی میں کہ بھائی ہمارا بل کم کر دینا, ہم رشوت دے رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ایسا پروسیس بنا دیں. ایگزیکٹلی یہ ہے فائدہ. اور اصل دکھ ہمارے جو باقی حضرات کو, سرکاری ملازمین کو ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ انہیں پاکستان کی محبت جاگ رہی ہے, یہ اپنا یہ چیزیں ختم ہوں گی, یہ ہے مسئلہ. اور دوسری بات میں عرض کروں, ایک بات ضمنی بات آ گئی اس میں, کیونکہ پاکستان میں جو کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں, اگر وہ کرپشن کم ہو جائے تو الٹیمیٹلی بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی ہیں. صحیح. میں نے ساجد کاظمی صاحب کا جو ہے شکریہ ادا کر دیا آن لائن فیس بک کے ذریعے, کیونکہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آئی گیس کہ ہو سکتا ہے ان کی فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو, سم تھنگ لائک دیٹ. تو بہرحال تھینکس فار ہم جوائننگ اس, اور انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا. آبویسلی کیونکہ وہ یونین کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے اپنے امپلائیز کے حقوق کے لیے بات کرنی ہے, اور ان کا وہ حق ہے, اور وہ اگر اس کے اوپر بات نہیں کرتے تو آئی گیس کہ وہ اپنے فرض سے یا جو بھی انہوں نے وہ عہد کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ یہ نہیں کہ بالکل ان کے پاس 1.5 لاکھ سے زیادہ ان کے جو ووٹرز ہیں اس کا ان کے اوپر حق ہے کہ وہ ان کے حق کے لیے آواز بلند کریں. تو بہرحال آئی گیس کہ ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی اور کامنٹ اگر کسی کا ہے تو تاکہ ہم اس ٹاپک کو کلوز کر کے انشاءاللہ ہم couple of other things we want to talk about it. We have a few more minutes, 30 minutes or so. میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ کو جو جس طرف توجہ دینی چاہیے وہ گورنمنٹ پراپر طریقے سے توجہ نہیں دے رہی, نہ تو پچھلی گورنمنٹ نے دی ہے نہ ہی یہ دے رہی ہے, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب نے بھی کالا باغ ڈیم کو وہ چالو کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. صحیح, مگر آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کا کوئی تعلق ہے. اس کا تعلق نہیں, اس کے ساتھ تعلق ڈیم تو آپ نے پرائیویٹائز نہیں کرنا. نہیں, ڈیم نہیں کرنا, لیکن اس سے اور کمپنیاں دیکھیں نا, جیسے اب ساجد نے کہا ہے کہ صرف 2 کمپنیاں جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں, پروفیٹیبل ہیں جی, تو اور کسی کی طرف کیوں توجہ نہیں جا رہی, کیونکہ کوئی اس کو بائی نہیں کرے گا. بائی نہیں کرے تو اگر زیادہ گورنمنٹ بجلی بنائے, زیادہ کمپنیاں بنے تو پھر اس میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے. گورنمنٹ اس پہ سوچنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے اور بجلی سستی ہو. جی, بٹ ود ریسپیکٹ آئی تھنک کہ گورنمنٹ اہل نہیں ہے اتنے بڑے بڑے محکموں کو سنبھالنے کے. سو آئی تھنک تو دیٹس واٹ دے ور ٹرائنگ ٹو ڈو, تو پرائیویٹائز کرنے کے لیے تو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں پاکستان کے اندر ہے. مجھے اسی پہ یاد آ گیا, ندی پر پاور اسٹیشن جو ہے ہائیڈرو الیکٹرک, ایک پاور اسٹیشن ہمارے گجرانوالے کے پاس, وہ پہلے 37 ملین یا بلین, اب مجھے یاد نہیں, اس پہ بن رہا تھا. جب یہ حکومت آئی انہوں نے اس کو اٹھا کے 57 پہ کیا, پھر 79 پہ لے گئے. چائنیز آئے, ان کے ساتھ ان کی بات چیت آیا. وہ کرپشن میں نہیں آتا کہ وہ ایک چیز جو 37 ملین یا بلین میں بن رہی تھی, انشاءاللہ کرپشن اس طرح مطلب ہے کہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے اگر اور بھی اسی طرح کے ڈیم بنے تو ہمارے ملک میں بجلی پیدا ہو اور اس پہ ہمارے کنزیومر کو ریلیف ملے. کنزیومر کو تو ریلیف ملتی نہیں, کنزیومر کو تو بجلی بات سے بات بڑھتی جائے گی. اور اگر پرائیویٹ بھی کرتے ہیں تو پرائیویٹ جو کرے گا وہ اس کو تھوڑی پہ لے کے قیمت پہ بڑھ کے بیچے گا. کنزیومر کو تو ریلیف نہ ملا. 2 چیزوں کے اندر کنزیومر کو ریلیف ملا ہے جو پرائیویٹائزیشن کی بدولت ہی ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ میڈیا کو دیکھ لیں, اور دوسرا سب سے بڑی مثال آپ کی ہے سیل فون. جب تک گورنمنٹ کے کنٹرول کے اندر تھا تو عام غریب آدمی سیل فون, وائرلیس فون اور موبائل فون افورڈ نہیں کر سکتا. جیسے اون بھائی نے کہا کہ آپ 3 4 فون گھر کا فون افورڈ نہیں کر سکتا تھا جب تک گورنمنٹ کے کنٹرول کے اندر تھا. جب سے یہ چیزیں پرائیویٹائز کی طرف گئیں, اب یہ کہ عام بندہ ایزیلی 5 روپے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں 5 روپے کے اندر جو ہے وہ آپ موبائل, انٹرنیٹ اور ہر چیز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. سو اٹس بدولت پرائیویٹائزیشن, بیکاز گورنمنٹ کے اندر چیزیں اتنی کنٹرولڈ رہتی ہیں کہ وہ اس کے اندر نہ تو کمپٹیشن ہوتا ہے, نہ ان کی پرائسیں نیچے آتی ہیں, وہ عام جو ہے جو آپ کا کنزیومر ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سو پرائیویٹائزیشن اور یہ کرپشن, آئی مین نو باڈی کین ڈینائی کہ پاکستان کے کون سے محکمے کے اندر کرپشن نہیں ہے. آپ نے خود گنوائے ہیں کہ باقیوں کے اندر ہے, مگر کچھ ادارے ایسے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. اب یہ کہ آپ ٹیکس کے معاملے ایسے ہیں, سیکیورٹی کے معاملے ایسے ہیں کہ وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے حوالے نہیں کیے جا سکتے. وہ مجبوراً آئی تھنک اگر ان کا بس چلے تو اگر میرے بس میں ہو تو میں تو ہر چیز پرائیویٹائز کر دوں, مگر اس طرح سے نہیں کہ ایک حقدار کا حق مارا جائے. ہاں جو کرپٹ لوگ ہیں
جو لوگ یعنی کہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور کام پہ نہیں جا رہے, چاہے وابڈا پہ ہوں یا پی آئی اے میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں, تو ان لوگوں کو فارغ کیا جائے, اور جو بیچارے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں کسی بھی محکمے کے اندر ہوں ان کو ان کی جابوں پہ رکھا جائے, اور ان کو بلکہ ان کی تنخواہیں اچھی بڑھائی جائے جو لوگ یعنی کہ کام کرنے والے ہیں, اور جو لوگ یہ رشوت خور ہیں, جو لوگ یعنی کہ کرپشن کے اندر انوالو ہیں کسی بھی محکمے کے اندر ہوں, ان کو فارغ کیا جائے. تو ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھیا؟ ٹھیک ٹھاک جی شکر الحمدللہ. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ مسعود رضوی بول رہا ہوں دریا باز سے. اور ہماری جو موسی یہاں پر جناب پرویز نقوی بھائی کو بہت بہت سلام, اور بھائی کو, محمد علی جعفری, آصم اور سجاد صاحب کو. تو مجھے پرائیویٹائزیشن جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے اس میں ایک دو باتیں یہ کرنا تھی. جی کہ میرے خاندان کے کافی لوگوں کا تعلق کی ای ایس سی کراچی کی سپلائی سے رہا ہے. صحیح. آپ موازنہ کیجیے کراچی کی سپلائی کی کارکردگی کے الیکٹرک کی کارکردگی کے بارے میں. باقی یہ ہے میرے بھیا میری جان, جب تک آپ کیا کالی بھیڑوں کو نہیں نکالیں گے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے ایران کے بارڈر کے اوپر آپ کی الیکٹرک کے وہاں پر آ گئے ایران کے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ سستی بجلی ہم سے لیجیے 4 یا 5 جسے کہتے ہیں روپے پر یونٹ کے حساب سے. تو جب تک آپ اپنے محکمے سے کالی بھیڑوں کو نہیں نکالیں گے میرے بھائی, چاہے پرائیویٹ کر دیجیے چاہے گورنمنٹ کے اندر ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو جی. مسعود رضوی صاحب, مسعود رضوی فرام ہیوسٹن, ان کا کامنٹ بالکل صحیح. ابھی لائک جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں, جب تک جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو نہیں نکالیں گے, چاہے نچلے لیول پہ ہوں یا اوپر والے لیول پہ ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, سو وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیم. ناظرین, اسی کے ساتھ مسعود بھائی کی فون کال سے ایک اناؤنسمنٹ بھی مجھے جو یاد آ گئی. اچھا وہ ان کی کال آ گئی کہ نیکسٹ ویک سیٹرڈے کے روز دریا باز ہیوسٹن کے اندر ایک شب عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جو کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کی شہادت کے حوالے سے ہر سال وہ لوگ کرتے ہیں. تو اس سال بھی جو ہے 14 تاریخ ہوگی, 14 مارچ سیٹرڈے کا روز. تو ہیوسٹن کے رہنے والے اور جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کرنا چاہیں ان سب کو جو ہے اپیل کی جاتی ہے کہ اس میں ضرور جائیں. اس کے اندر خاص طور پہ اس دفعہ شہر اہل بیت جناب نور علی نور صاحب, جو کہ پاکستان سے ریسنٹلی موو ہوئے ہیں شکاگو کے اندر, آئی بلیو وہ تشریف لا رہے ہیں پہلی دفعہ ہیوسٹن. تو آپ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ ہمارا کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے, اور کرکٹ جو ایک کرنٹ ایشو ہے آج کل کے حوالے سے. اور فرائیڈے نائٹ کو پاکستان کا میچ تھا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, جو کہ پاکستان نے جیت لیا. اینڈ آئی وڈ ٹوٹل کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے آپ کے بالنگ لائن کو, اور اس کے بعد جو ہے سرفراز, اور ان دونوں کو تینوں بالرز نے بڑی اچھی بالنگ کی. اور اس دفعہ تکا جو ہے میرا خیال کسی کا نہیں لگا بیٹنگ کے اندر, تو ہمارا سکور جو ہے وہ 300 سے اوپر نہیں گیا. تو اس کے اندر بھی سرفراز نے بہرحال 49 رنز کیے اور اچھی اننگ کھیلی. اینڈ اس کے اوپر جو ہے میں سب سے پہلے کامنٹ چاہوں گا ساجد بھائی کا, کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے ساجد بھائی؟ جی اس کے اوپر تو میں بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی اس کے ہل و حجت کے سرفراز کی ڈیفینیٹلی تعریف کروں گا. ان کو 3 میچوں سے بٹھایا ہوا تھا, اور باوجود ہر ایکسپرٹ کے, جس کے اندر رمیز راجہ, جس کے اندر وسیم اکرم, جاوید میانداد, بڑے بڑے ایوری جو ہے وہ سوائے وقار یونس کے وہ بھی بہت اچھے کھلاڑی ہیں, وہ بھی بہت اچھے وہ ہیں بالر رہے ہیں نا, بڑا پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے. لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں نہیں لے رہے تھے, اور جیسے ہی ان کو لیا گیا سرفراز کو, اور انہوں نے 49 بالز کے اوپر 49 رن, جس کے اندر 1 اوور میں 3 چھکے, اور اس کے بعد 6 کیچز. اس ٹورنامنٹ کا ریکارڈ قائم کیا ہے, 6 کیچز, ان میں سے 1 کیچ بھی مس ہو جاتا پاکستان بس گان, اور ورلڈ ریکارڈ برابر کر دیا. جی ورلڈ ریکارڈ صحیح. جی پرویز نقوی صاحب, میرا تو موقف اس بارے میں یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر محکمہ, ہر کرکٹ, ہر جگہ پہ ہمارے ملک میں سیاست ہے گھسی ہوئی, اور سیاست کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے. کیوں نہیں ان کو 2 میچ پہلے کھلایا گیا, جبکہ پوری قوم کہہ رہی تھی کہ سرفراز کو کھلائیں,
اور یہ نہیں کھلا رہے تھے. تو اس کا مطلب تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ سیاست کی نظر ہو رہا تھا, اور جب تک کرکٹ میں بھی سیاست ہے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. جی اور بھائی وہی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ کوئی کھیلتے نہیں ہے تکا لگ جاتا ہے. وہ یہ میچ ہم نے جیتا نہیں ہے, یہ ساؤتھ افریقہ نے ہارا ہے, اور یہ سرفراز سنگل ہینڈڈلی, وہ 49 رن کی اننگ تو بہت اچھی ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ میچ جیتا ہے وہ 6 کیچوں میں, جی وہ انہوں نے جیتا ہے. اور ابھی بھی اس کے اوپر ہم ڈپینڈ نہیں کر سکتے. کرکٹ کے اندر کنسسٹنسی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. صحیح, ایک میچ جیت جانا یا 2 میچ یا 3 میچ جیت جانا, آپ کو جب تک آپ کی ٹیم کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کرے گی نا, اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میچ. کرکٹ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ ایک سرٹن پلیئر جو ہے وہ کچھ کر سکے گا, لیکن وہ 100 بھی کر لیتے ہیں. جیسے وہاب نے 50 کیے تھے, مجھے یاد نہیں کس میچ میں, اسی طرح زمبابوے کے میچ میں. تو اسی طرح یہ ہے کہ ان کو اب اپنی ٹیم کو ریویمپ کرنا پڑے گا. اور ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی, خالی کرکٹ کو ریویمپ نہیں کرنا, یعنی ٹیم کو نہیں, آپ کو اپنے پورے سسٹم کو, فرسٹ کلاس کرکٹ کو ریویمپ کرنا پڑے گا. جب تک نیچے سے لوگ اوپر نہیں آئیں گے, اور اوپر آنے کے بعد ان کو ایسے مواقع نہیں ملیں گے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو آف کر سکیں اور انہیں پک کیا جا سکے, اس وقت تک یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. تو یہ ہے اصل چیز, یہ ہے کہ اس کو اللہ کرے کہ ہم سیمی فائنل میں بھی چلے جائیں, لیکن اصل جب تک آپ اپنی فرسٹ کلاس پہ یا کلب کرکٹ پہ توجہ نہیں دیں گے, گراؤنڈز کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, اس وقت تک کرکٹ میں یہی رونا پڑا رہے گا جو ہم پچھلے 10 سال سے 15 سال سے دیکھ رہے ہیں. اور پلس پاکستان کو اب ایسا حالات پیدا کرنے چاہیے کہ دنیا کی ٹیمیں پاکستان آنا شروع کریں. وہ بہت بڑا ایفیکٹ ہے ہماری کرکٹ کے سٹینڈرڈ کے نیچے جانے میں. صحیح, بٹ آئی تھنک پاکستان کی سائڈ سے جو ہے, اگر کنٹرول روم پاکستان کی سائڈ سے جو کرکٹ کے اندر ابھی جو چینج انہوں نے کیا, کیپر کو لے کے آئے فل ٹائم, آئی تھنک سارے میچوں کے اندر فل ٹائم اگر کیپر ہوتا تو آئی تھنک کافی صورتحال ڈفرنٹ ہو سکتی تھی, کیونکہ اس کے اندر بولر کی محنت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. اور اگر 3-4 کیچ چھوٹ گئے آپ کے, اور 2 کیچوں کے میچ جو ہے وہ اس کے اندر بہرحال بالنگ بھی اچھی تھی تو اس لیے کیچ بنے, اور کیپرز نے جو ہے کیچ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے بالنگ کی محنت جو ہے نا وہ بالکل رائے گا چلے جاتی ہے, کیچ چھوٹ جائے تو اس لیے اس پوری آئی تھنک کوئی بھی کیچ نہیں چھوٹا اس پورے میچ کے اندر. ٹوٹل جتنے بھی کیچ زیادہ تر وہ کیچ آؤٹ ہوئے, تو کیونکہ میں نے ان کے کیپٹن کا جو وہ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم اس میچ کے اندر جو ہے مائل سے لگ رہی تھی کہ دے آر کیم ٹو پلے ٹوڈے, کہ آج یعنی کہ ان کا ایٹیچیوڈ جو تھا ڈفرنٹ تھا کمپیئر ٹو ادر میچز. سو اس نے بھی یہ بالنگ کو کریڈٹ دیا کہ دے بالڈ ریلی ویل, تو اس کی وجہ سے ہماری بیٹنگ لائن جو ہے وہ فارغ ہوئی. تو یعنی کہ انہوں نے پاکستان کا بیٹنگ لائن کو تو انہوں نے فلاپ کر دیا تھا. آئی مین 200 رن جو ہے کچھ کوئی رن نہیں تھا ان کے مقابلے میں. آئی مین جیسے کہ وہ بیٹنگ کرتے ہیں 200 رن تو 50 اوورز کی گیم میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتا آج کل خاص طور پہ. بالکل. اور انہوں نے آئی تھنک پچھلے میچ کے اندر جو انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا تھا 400 سے زیادہ رن کیے تھے, تو لیس دین 5% جو ہے آپ کو رن ریٹ چاہیے تھا, جو کہ کچھ بھی نہیں تھا. صحیح, کچھ بھی نہیں. وہ آلموسٹ یعنی کہ وہ لے گیا تھا. اگر وہ کیچ اگر ڈراپ ہو جاتا, آملہ کا کیچ, جی لاسٹ کیچ آملہ کا تھا, لاسٹ کیپٹن کا آملہ کا تو وہ تھا, مگر جو لاسٹ کیچ جو کیپٹن کا بھی تو کیچ ہی ہوا ہے وہ بھی سرفراز نے کیا. اگر وہ کیچ نہیں بنتا, اور میں نے دیکھا نہیں, میرا خیال ہاں آملہ کا میں نے دیکھا تھا, ڈیویلیئر کا نہیں دیکھا. ڈیویلیئر کا اس کا بھی وہ کیچ ہی تھا, اور وہ کیچ ہوا, اور اس کی وجہ سے کیونکہ ہی کوڈ ہیو ڈن اٹ. آئی مین اب تو 15-20 رن رہ گئے تھے اس کے لیے پیچھے, تو اور وہ ایسا پلیئر ہے کہ نمبر 1 پلیئر, فاسٹسٹ 50 اسی کے اندر سینچری, اسی کے اندر 150, یہ ان کا واحد ریکارڈ ہے. جی 31 بالز کے اوپر 100 رنس. جی دیکھیں, پہلی بات کرکٹ کے لیے کہا جاتا ہے یہ کرکٹ بائی چانس, ہاکی بائی چلاکی. لیکن کرکٹ جو ہے نا بائی چانس کہتے ہیں اس کو. تو جو ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم ہے بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے, پہلی بات جی, ذہنی طور پہ بھی اور فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے وہ لوگ. جی, ان کی فیلڈنگ دیکھیں آپ بس, اور ان کے کیچز دیکھیں. جس بال پہ سرفراز رن آؤٹ ہوا ہے وہ رن آؤٹ نہیں ہو سکتا تھا.
اگر کوئی اور فیلڈر ہوتا, وہ فیلڈر بھاگتا ہوا گیا ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے بال پک کر کے تھرو کیے, جو آئیڈیل بھاگتے اس نے یہ آئیڈیل فیلڈنگ ہوتی ہے جی, کہ آپ بھاگتے ہوئے جائیے, بال پک کیجیے اور صرف ایسے پھینکیے بال کو, اور بال جا کے وکٹ کیپر کے ہاتھ میں گئی ہے جی. تو یہ اگر سرفراز تو رن آؤٹ نہیں ہوتا اور اسکور کر سکتا تھا. آپ دیکھیے 16 اوور میں 96 یا 93 رنز تھے جب سرفراز بیٹنگ کر رہا تھا, جب سرفراز آؤٹ ہوا. پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ بارش ہو گئی. اچھا, ان کی بالنگ بہت ٹف بالنگ انہوں نے کی, ان کی فیلڈنگ آپ دیکھیں کتنی ٹف, اور جو کیچز لیے انہوں نے پورے میچ میں, اس میچ میں اسپیشلی ان کی فیلڈنگ بہت ٹف تھی, اور ان کی بالنگ بیسٹ بالر ہے جو ان کا جو بالر ہے اس وقت, وہ بھی ان کی فیلڈنگ بہت ٹائٹ ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں کی جو اننگز ہے اس میں 6 کیچز اور 49 رن. ویسے پاکستانی ٹیم کے سارے کھلاڑی اچھا کھیل رہے تھے, وہ بڑا مشکل کیچ تھا وہ عمر اکمل والا جو اس نے کیچ پکڑا, بہت پاور تھی, وہ بالکل گر گیا. تو لڑکے سارے فیلڈنگ. اچھا, پاکستان ٹیم کی پازیٹو چیز کیا ہے اس میں, ان کی بالنگ اچھی ہے, پاکستان ٹیم کی بالر اچھے ہیں پاکستان کے بعد. بیٹنگ میں یہ پرابلم چل رہا ہے کہ آؤٹ آف فارم ہے کچھ لوگ. یونس اچھا کھیلا, سارے کھلاڑی اچھا کھیلے, لیکن یہ اور جو احمد شہزاد کا کیچ تھا وہ بھی بہت مشکل کیچ اس نے پکڑا جی, یعنی وہ پیچھے جا کے اس نے ایسا پکڑا کیچ. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پاکستان ٹیم اچھا کھیلی, اگر اسی طرح یہ اسی ردم میں, یہ ردم بن گیا ہے جو کہتے ہیں نا, یہ ردم بن گیا, تو یہ ردم بن گیا پاکستان ٹیم کا. تو اگر یہ آئرلینڈ سے جیت جاتے ہیں تو یہ کوارٹر فائنل میں یہ چانس ہوگا کہ وہ ایک کمزور ٹیم سے کھیل, ویسے چاروں ٹیم اچھی ہیں یہاں پہ جو وہاں سے آ رہی ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, سری لنکا اور انگلینڈ کوالیفائی کر لیں گے ایزیلی, وہ تو ہو رہا ہے. تو اب پاکستان کا کیا اپنے پول میں کیا پوزیشن ہوتی ہے, تو وہ اپنا جو فرسٹ ہوگا وہ لاسٹ سے کھیلے گا, جو پورے میچ میں پتہ لگا. تو جب یہ فائنلائز ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اتنی اسٹرینتھ تو ہے پاکستان ٹیم میں کہ وہ کسی بھی ٹیم سے کھیل سکتی ہے اور ہرا سکتی ہے. تو اب لاسٹ پروگرام میں ہم نے کہا بھائی 50-50 ہے, وی گو فار پاکستان. جعفر صاحب, آپ کی محبت ہے کہ آپ پاکستانی ٹیم کو 222 رنز کرنے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کھیلے, اچھا کھیل. اسپیشلی نہیں, وجہ کیوں ہے وہ اسکور کم کیوں ہوا, فیلڈنگ دیکھے نا بھائی, جو ان لوگوں نے کیچز لیے ہیں اور جس طرح وہ فیلڈنگ کر رہے تھے نا, وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے کسی بال کو. جو جس پہ سرفراز آؤٹ ہوا ہے وہ تو مطلب آئیڈیل کہتے ہیں نا, جس کے کسی کھلاڑی کو آپ سکھائیں گے نا, ویڈیو دکھائیں گے کہ بھائی اس طرح فیلڈنگ کیا کرو. جب صاحب یہ جب کرکٹ کی گراؤنڈ میں اترتے ہیں, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, تو آپ کیچ پکڑنے اور روکنے کے لیے اترتے ہیں, وہ آئے اس لیے کہ وہ کیچ پکڑے. ایسا ہوتا نہیں ہے, دیکھیں نا بال آپ نے انہوں نے بھی اچھی فیلڈنگ کی, پھر پاکستان نے اس کے مقابلے میں آ کے انہوں نے بھی ویسے فیلڈنگ کی. اچھا, دوسری آپ ساؤتھ افریقہ میں آپ دیکھیں گے کبھی نہ کوئی وہ ان کی جو ایکسٹراز رن بہت کم دیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ سب دیکھیں, ایک ایک چیز اگر آپ پوائنٹ کرتے جائیں تو یہ آخر میں جا کے ٹیم بنتی ہے کہ آپ وائڈ نہیں پھینک رہے ہیں, آپ لیگ بائی نہیں دے رہے ہیں, آپ نو بال نہیں کر رہے ہیں, تو اس سے ٹیم بنتی ہے. اگر 10 رن بھی آپ نے ایکسٹرا دے دیے تو آپ آخر میں پرابلم میں پھنس جاتے ہیں. صحیح. اور ناظرین, یہ تو تھوڑا سا گفتگو کرکٹ کے حوالے سے, کیونکہ کرنٹ ایشو ہے اور پاکستان کی پوری عوام جو ہے اور اس میں ہم بھی شامل ہیں, ان سب کے سب کے دل اور دھڑکن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اب ایک اور جو ہے کل کے ڈیٹ جو تھی 7 مارچ یسٹرڈے, یہ برسی جناب ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کی 20ویں برسی تھی. ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور ان کی قربانیاں ساری قوم کے سامنے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے ہماری قوم کے لیے کی اور جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری, اور بہت ہی ارلی ایج کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اور آج بھی, میں تو بہت چھوٹا تھا جب ان کو شہید کیا گیا, مگر یہ کہ میں آج بھی ان کی باتیں سنتا ہوں یا ان کے بارے میں پڑھتا ہوں تو واقعی لگتا ہے کہ ہی واز ون آف کائنڈ لیڈر, جو کہ اسٹوڈنٹس کو اور اسپیشلی یوتھ کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. مائل اسٹون کہہ سکتے ہیں شخصیت کو. بے شک. اور اگر ان کی جو نیس ہیں, اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو پلیز ہمیں کال کریں. جی, بلکہ انہوں نے پروگرام کیا ہوگا آج صبح. تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کے حضور اور ان کے پورے خاندان کے لیے کہ شہید خیر زندگی قوم کی حیات ہوتی ہے. بے شک. تو محمد علی نقوی صاحب جو تھے, انہوں نے ISO کے بانی تھے وہ. بے شک. اور جس قدر انہوں نے خدمات انجام دی نوجوانوں میں, اسپیشلی ان کو موٹیویٹ کرنے میں, اور کیونکہ اس سے پہلے فقہ جعفریہ میں کوئی ایسی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن نہیں تھی. جی. یہ واحد ادارہ, ہر ادارے میں پورے پاکستان میں ISO امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی برانچز ہیں, پلس ان کے جو ویلفیئر کی جو چیزیں ہیں بہت زیادہ ہیں. اس میں کوچنگ سینٹرز ہیں
اور نئی چیز انہوں نے اسٹارٹ کی ہے بچوں میں اسکاؤٹنگ ہے, اور دوسرے اور سب سے اسپیشلی یہ جو فوکس کرتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں, مینس کہ ان کو کوچنگ سینٹر کے ذریعے پروفیشنل ڈگریز میں کالجز میں ایڈمیشن کرانے کے لیے میں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا جب میں اپنے اسٹوڈنٹ زمانے میں تھا. تو جب محمد علی نقوی صاحب نے یہ ISO کو بنایا اور جب وہ اسٹوڈنٹ تھے اس کے بعد وہ پروفیشنل طور پہ ڈاکٹر تھے, ہاسپٹل میں جاب کرتے تھے, تو علامہ عارف حسین شہید صاحب نے ان کو اپنا مشیر مقرر کیا تھا, سیاسی مشیر تھے وہ عارف حسین صاحب کے. اور تقریباً عارف حسین صاحب کی شہادت 1988 میں ہوئی, اور اس کے بعد 1995 میں ڈاکٹر محمد علی شہید کو شہید کر دیا گیا جب وہ اپنے ہاسپٹل سے 1995 جی 7 مارچ کو ان کی شہادت ہوئی, اور بہت ینگ ایج میں ان کی شہادت ہوئی. صحیح. وہ ایک عظیم انسان اور ایک کبھی ابھی کچھ چیزیں عاصم نے بھی شیئر کی ہیں فیس بک پہ, آپ دیکھیے کس قدر وہ مدبر آدمی تھے. جی ہاں, مدبر تھے, پڑھے لکھے تھے, جوان تھے. سب سے بڑی بات ان کی ہے کہ ویژنری تھے. لیڈر بہت پیدا کیے ہماری قوم نے, لیکن المیہ ہے کہ ویژنری بہت کم تھے. نقوی صاحب ویژنری تھے, اور نقوی صاحب کی صلاحیت یہ تھی کہ ایک تو وہ درد دل رکھتے تھے قوم کا, نمبر 2 وہ اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے, اور کمال یہ تھا کہ جو اچھائی تھی اس ساری بات میں کہ وہ اہل بھی تھے. اہل تھے وہ. انہوں نے ہماری یوتھ کو اس زمانے میں جب یوتھ کا کوئی تذکر ہی نہیں کرتا تھا, آج تو ہر زبان کے اوپر یوتھ چڑھا ہوا ہے, اس وقت انہوں نے ہماری یوتھ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا. اور بھائی معذرت قطع کلامی, وہ جو دور تھا نا وہ بھی بہت ہی خطرناک کہہ سکتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کا پورا ٹینیور تھا وہ, جس میں انہوں نے یہ سب کوششیں کی, کاوشیں کی. آسانی تھا وہ سب. وہ دور اس دور سے زیادہ خطرناک تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے جعفری صاحب کہ اس دور میں غیر سرکاری لوگ جو ہیں وہ آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سپریس کرنے کی. اس زمانے میں حکومت یہ کر رہی تھی, حکومت کا پلان تھا یہ پورا, اور یہی حکومت کا پلان ہی تو آج وہ مرغیاں جو تھیں وہ آج انڈے دے رہی ہیں, انڈے بچے سب دے رہی ہے. تو لیکن جہاں تک ان کا نقوی صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے ویژنری تھے. انہوں نے اس قوم کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ وہ پلیٹ فارم آج بھی قائم و دائم ہے, اور وہ کتنا بڑھ گیا ہے. یہ ہے ویژنری ہونے کے. اور اس آپ دیکھیے نا جو امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے جو بچے یا آج وہ بہت بڑے ڈاکٹرز, انجینئرز, عالم بنے ہیں, اور وہ آج قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات ایک ویژنری لیڈر یہی ہوتا ہے نا عارف صاحب کہ وہ دیوار سے پرے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک شخصیت کا میں ذکر کر دوں یہاں پہ, جی, امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ہونہار اسٹوڈنٹ جناب مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب. جی ہاں, ماشاء اللہ. ابھی امامیہ سے اسٹوڈنٹ سے تعلق, اور میرے خیال میں کمالیہ کے پریزیڈنٹ, اور پنجاب کے اچھے رہے ہیں. صحیح. صاحب بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کے لیے؟ پیش کروں کہ ایسے لیڈروں کی جن کی آج بھی ضرورت ہے, اور وہ اپنے موجودہ دور میں بڑا اچھا کام کر کے گئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے مومنیت اور ISO کا جو بانیوں میں تھے, اور وہ آج بھی اچھے کام کر رہی ہیں. یقیناً ایسے ہی لیڈروں کی وجہ سے کر رہی ہیں کام. تو بس اسی کے ساتھ میں ان کے لیے خراج عقیدت ہی پیش کروں گا. صحیح. جی, مولانا شہریار صاحب کا بھی تعلق ISO سے. اچھا, ماشاء اللہ. محمد علی نقوی صاحب ایک بہت بڑا نام, اور انہوں نے بہت خدمات کی ہماری شیعہ قوم کے لیے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ان کا ایک بیٹا ابھی ڈاکٹر بن رہا ہے شیخ زاید ہاسپٹل میں. مجھے اتفاق ہوا ان سے ملنے کا, اور ہمارے ایک عزیز ہیں وہ لال شاہ صاحب, میرے وائف کے ماموزاد بھائی, انہوں نے ملوایا, اور وہ محمد علی نقوی کے ساتھ انہوں نے بھی کام کیا, لیکن وہ پیچھے انڈر گراؤنڈ کام کرتے رہے, اور آپ بھی کر رہے ہیں. تو وہ بڑی شخصیت تھی, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. عاصم, اگر وہ ایک گزارش کروں میں کہ آپ کے ساتھ آج گفتگو ہوئی تھی, تو ہم اپنے قوم کی لیڈرشپ کے اوپر اگر آپ کبھی پروگرام جی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پورا ایک پروگرام جو ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ
پیدا ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں, اور کس طرح سے لیڈرز جو ہے ہمیں سلیکٹ کرنے چاہیے, اور ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ایک لیڈر کے اندر. سو انشاءاللہ ہم پورا ایک پروگرام جو ہے اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر, ہو سکتا ہے نیکسٹ سنڈے کو یا اس سے فالوئنگ سنڈے کو, اس کے اوپر ہم ایک پورا پروگرام کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ اون شاہ صاحب بھی موجود ہوں گے اور محمد علی جعفری صاحب بھی. تو اس کو پروگرام پورا کریں گے کہ ہماری قوم کو کس قسم کے لیڈر کی اس وقت اسپیشلی پاکستان کے اندر ضرورت ہے, اور ہمیں وہ لیڈر کیسے ڈھونڈنے ہوں گے, یا وہ خود بخود بنے ہوئے آئیں گے. تو اس کے اوپر پورا ہم ایک ہمارا ٹاپک ہوگا. اور اگر ناظرین آپ لوگ اس کے اندر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں ان ایڈوانس, تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں mahfil@vilayat.tv.org کے اوپر. یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک یا اس سے اگلے ویک میں یہ پروگرام کریں گے. تو اور تھوڑا سا جعفری صاحب اگر آپ ہمیں بتائیں کہ پچھلے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کی نظر سے گزرے ہوں. اتنے زیادہ واقعات میں کافی حد تک کمی آئی. اس لاسٹ ویک میں اتنا کوئی بڑا واقعہ ہوا نہیں, لیکن یہ ہے کہ اکا دکا جو چیزیں ہیں وہ ایک واقعہ ہوا ہے بہت بڑا, وہ بخاری صاحب کو جو انہوں نے شہید کیا ہے, حسنین بخاری وکیل جو تھے. وہ وکیل تھے اور وہ کافی کام کر رہے تھے. جو لوگ جی مائک لے لیں. میں اس وقت پاکستان میں ہی تھا, تو بخاری صاحب, پورا نام تو مجھے نہیں یاد, لیکن حسنین بخاری صاحب وہ لائر تھے, اور وہ کام کر رہے تھے کہ جو اسی طرح شیعہ لوگوں کو مارا جا رہا تھا, ان کے اوپر وہ ان کی جو وکالت ہے ان کے بچوں کا ساتھ مل کے وہ کام کر رہے تھے, تو ان کو شہید کیا گیا. لیکن وہ سیاسی پارٹی نے ان کو کلیم کیا تھا کہ وہ ان کے مسنگ پرسنز کے لیے, وہ تو سیاسی پارٹی جو ہے وہ ہر بندہ جو ہو جاتا ہے مسنگ اس کو اپنا اپنا لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ تھا. لیکن وہ کام تو یہی کر رہے تھے کہ جو شہید ہو چکے ہیں کافی لوگ, ان کے ورثاء جو ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ وکالت کر رہے تھے. اور میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ کام کرتے تھے ان کے لیے. جی حسنین بخاری تھا. اسی طرح لاہور میں بھی شاکر رضوی صاحب تھے, وہ بھی اسی طرح کام کرتے تھے, تو انہیں کو بھی اسی واسطے شہید کیا گیا تھا کہ وہ جو اس طرح کوئی لوگوں کو شہید کر دیتے تھے, تو ان کے جو کیسز تھے وہ اریسٹ جو ہوتے تھے جو لوگ کو پرسو کرتے تھے. صحیح. ابھی کافی لوگ ایسے اریسٹڈ ہیں کراچی میں بھی. جو ایک اور جو خبر میری نظر سے گزری ہے کہ ابھی پاکستانی گورنمنٹ نے جو باقاعدہ بین اٹھا دیا ہے پھانسی پہ سے. سو ابھی اس کے اوپر جو ہے لاسٹ ویک کے اندر یہ خبر جو ہے سامنے آئی ہے. تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے دوبارہ سے ابھی ہولڈ رکھا ہوا تھا, اور انہوں نے بین لگایا ہوا تھا. ابھی بھی ہولڈ ہے, کوئی پھانسی دی نہیں جا رہی ہے. نہیں رائٹ, مگر ایک جو ہے وہ یہ بات آئی ہے سامنے کی جو حکومت نے بین اٹھایا ہے, اور اس کے اوپر وزارت داخلہ کے ساتھ رابطہ کیا گیا. جس طرح سے ان کو سزا دینی چاہیے تھی, اور جس طرح سے کیسز کو ملٹری کورٹ میں بھیجنا چاہیے تھا, اور جس طرح سے یہ بات شروع ہوئی تھی, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو پاکستان کا خاص ٹیکنیک ہے لوگوں کی, آئی تھنک کہ ابھی شاید ملٹری کی طرف سے کچھ پریشر آیا ہے, جس وجہ سے انہوں نے اب اس طرف دوبارہ سے توجہ دینی شروع کی ہے. یہ جو بین لفٹ ہوا ہے, اور ایک بین جو پہلے لفٹ ہوا تھا وہ صرف تھا دہشت گردی میں جنہوں نے سزائے موت پائی ہوئی تھی. صحیح. باقیوں پہ بھی پابندی باقی تھی. اچھا. اب یہ جو بین لفٹ ہوا ہے کہ جو باقی بھی مرڈرز ہیں یا جن لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے, اب ان کی موت پہ بھی پابندی نہیں ہے. اچھا. جو آپس میں گھریلو لڑائیاں تھیں, دشمنیاں تھیں, پہلے اس کے اوپر پابندی تھی, اب اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اسی طرح سزائے موت دی جا سکے. اس میں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, وہ جتنے چاہیں گے پھانسی دے دیں گے. اصل دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی میں ملوث حضرات ہیں ان کو بہت سارے لوگ کتنے دہشت گرد ہیں جن کو پھانسیوں کی سزا ہوئی ہے, لیکن کسی کو پھانسی نہیں ہو رہی اس وقت. پھانسی ایسے جب صاحب ہم نے بھی پھانسی سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کیا آپ نے مشرف کے سارے لوگوں کو پھانسی دے دی ہے, کیا مشرف پہ دوبارہ حملہ نہیں ہو سکتا؟ ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتا. اصل چیز ہے آغا جان, یہ سارا جو سوچ ہے نا اس کو پھانسی دینی پڑے گی. جب تک اس سوچ کو پھانسی نہیں نہ دی جائے گی جعفری صاحب. لیکن مسئلہ یہ بہت طویل اس میں بحث کی جا سکتی ہے, کیونکہ کون بھائی جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں نا اس وقت خصوصی طور پہ یورپ میں اور امریکہ میں, جس تیزی سے تکفیریت پھیل رہی ہے ذہنی طور پہ,
وہ خطرناک ہے. اگر سب تک میں That's what exactly I think he said تو کہ وہ مٹانا بہت ایک لانگ پروسیس. وہ پھانسی سے نہیں مٹے گی. ذہنی پھانسی سے. پھانسی سے یہ ہوگا کہ کوئی آدمی کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے پہلے سوچے گا. اب مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں ہے جب سے جو آپ فرما رہے ہیں. جی سرکار. اور میں یقیناً کوشش کروں گا آپ سے سمجھنے کی. ایک آدمی گھر سے نکلا ہے کہ میں مرنا ہے. جی ہاں صحیح ہے. بم اس نے باندھا ہوا. وہ تو خود کش بم مارے. وہ تو آپ نے پکڑ لیا اس طرح کا ایک بندہ. صحیح ہے. اب اس کو آپ پھانسی دے دیں, آپ اس کو گولی مار دیں, اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں, اس کے لیے تو بلکہ آپ نے جو اسے پکڑ لیا ہے آپ نے وہ 72 حوروں کو دیر کر دی. نہیں اس کو تو چاہیے کہ میں آج ہی مر جاؤں. تو یہ بالکل صحیح ہے. پھانسیاں دینا خالی سمبولک ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا, اور مائنڈ سیٹ کو بدلنا آپ نے ابھی فرمایا اسی سلسلے میں. اس کے لیے بہت ساری چیزیں, یہ سب کاسمیٹک ڈرامے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. پھانسیاں دینا بھی کاسمیٹک ہے, مدرسوں کے اوپر حملے کرنا بھی کاسمیٹک ہے. مدرسوں پہ آپ جا کے کیا کریں گے؟ اب جو مدرسہ اسلام آباد میں یا لاہور میں یا لال پور میں یا فار دیٹ میٹر بلوچستان میں, اس مدرسے کے اندر آپ کے خیال میں لوگوں کو کلاشنکوف چلانی سکھائی جا رہی ہوگی؟ وہ بے وقوف ہیں, وہ احمق ہیں. نہیں, کچھ مدرسے ایسے ہیں کسی مدرسے پاکستان کے اندر کسی مدرسے کے اندر فوجی تربیت نہیں دی جاتی. میں آپ کو آج ولایت ٹی وی کے اوپر بتا رہا ہوں, پاکستان کے اندر کسی مدرسے کے اندر فوجی تربیت نہیں دی جاتی. اب سنیے, بات ہوگی نا. میری گزارش سنیے. مدرسہ حقانیہ کے اندر گولی دینے کی تربیت نہیں چلائی دی جاتی. مدرسہ حقانیہ اکوڑا خٹک کے اندر موجود ہے. اصل چیز جو مدرسوں میں سٹاپ کرنی چاہیے, جو رکنی چاہیے, وہ یہ باتیں کر کے ہم آپ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بہت خوش ہو جائیں گے, لیکن یہ جہالت پھیلانے کی باتیں. کسی مدرسے کے اندر فوجی تربیت نہیں دی جاتی. تو دے بھی نہیں سکتے نا. ایگزیکٹلی. اب عاصم صاحب آپ پہنچے ہیں بات کے اوپر, مگر آپ پوری بات کمپلیٹ کریں نا. میں بات بہت آگے چلی گئی ہے. سن لیجئے, جو تربیت دی جا رہی ہے, آپ پوائنٹ ان کا سنیں نا. جو تربیت دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ جہاں پہ تربیت دی جا رہی ہے وہ تربیت, وہ چھاپے مارنے سے ختم نہیں ہوگا, وہ کریکلم کی تبدیلی سے ختم ہوگا, وہ نصاب کی تبدیلی سے ختم ہوگا, وہ ان لوگوں کو پکڑنے سے ختم ہوگا جو لوگ اس تربیت کو دے رہے ہیں. ہم نے ٹھیکہ اس چیز کا اٹھا لیا کہ مدرسوں کے اندر جہادی تربیت. بھائی مدرسے کسی کے اندر جہادی تربیت نہیں دی جا رہی, وہاں ذہنی تربیت دی جا رہی ہے. جو آپ نے خود ابھی آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا لاسٹ ویک کے اندر جو ہے آلموسٹ 400+ مدرسے جو ہیں سندھ کے اندر, آئی تھنک حیدرآباد کے سراؤنڈنگ کے اندر جو ہے انہوں نے, جن کا وہ کوئی پیپر ورک نہیں تھا, کوئی وہ اس کے اوپر نہیں تھے کسی رجسٹریشن کے اوپر, تو انہوں نے اس کو بند کرنے کا اعلان کیا, اور موسٹ آف دیم اس میں سے بند کر دیے گئے ہیں اور کچھ کو بند کروایا جا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ ریگولیشن جو ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر بات کی تھی کہ ریگولیٹ کرنا چاہیے, تو ریگولیٹ کرنے کے اندر اب ظاہر ہے کہ جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور وہ نہ کروا رہے تھے رجسٹریشن, تو آئی تھنک یہ چیز کرنا ضروری ہے بجائے اس کے کہ وہ ریگولر چلتے ہوئے مدرسے جو صحیح بھی اس میں ہوں گے کام کر رہے ہیں, تو اس لیے ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جو ہے دوبارہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو پتہ ہے, mahfil@vilayat.tv.org, اور آپ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں, اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کے ٹاپکس لے کے آتے رہیں گے. اور ہم جاننا چاہتے ہیں کس قسم کے ٹاپکس آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں, اور اگر کوئی ایسی چیز ہمارے سے ہوئی ہو جو کہ آپ کو اچھی نہ لگی ہو وہ بھی ہمیں بتائیں, تاکہ ہم اس کو کریکٹ کر سکیں. جب تک ہم آپ سے نہیں سنیں گے ہم اس کو کریکٹ نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ آج مولانا صاحب پروگرام کریں گے, سید ظہیر الحسن نقوی صاحب, ان کا نور ولایت ہمارے پروگرام کے بعد انشاءاللہ ہوپ فلی 7 PM ہیوسٹن ٹائم, اور پیسیفک ٹائم پرابلی اراؤنڈ 5 PM. تو مجھے عاصم نقوی کو اجازت دیجیے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پورے پینل کا, جناب سید پرویز نقوی صاحب, ساجد زیدی صاحب, اون شاہ صاحب اور محمد علی جعفری صاحب. ان لوگوں نے ہمیں جوائن کیا یہاں پہ, اور میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ساجد کاظمی صاحب کا, جنہوں نے پاکستان سے ہمیں جوائن کیا تھا, اور ان کے ٹائم کے مطابق وہاں پہ صبح کے 3 بج رہے تھے. سو انہوں نے کافی ٹائم دیا ہمیں, میں ان کا نہایت ہی شکر گزار ہوں.
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।